الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خنزیر کے بارے میں ایک بحث چل نکلی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو خنزیر کا دل لگایا جا رہا ہے، اس پہ بحث سوشل میڈیا پہ شروع ہوئی ہے اور مختلف حضرات اپنی آراء پیش کر رہے ہیں۔ تو اس میں پھر میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا اپنا حصہ اس میں ڈال دوں، کم از کم دین کے معاملے میں تو لوگ یہ اجازت دیتے ہی ہیں نا مجھے کہ میں بات کروں۔ سیاست کے معاملے میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کا ہے، پاکستان کا نفع نقصان جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ قاری صاحب کو اس بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ خنزیر کے بارے میں یہ بحث نہ شروع ہوتی اگر ہم نے صدیوں اس کے خلاف ایک ہائپ کریٹ نہ کی ہوتی اس کے بارے میں، اس کو اتنا زیادہ پلید ہم نے نہ بیان کیا ہوتا، اور اس کا نام لو جی تو پھر 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی، یا زبان پلید رہتی ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا کہانی ہے اس سلسلے میں۔ اصل مسئلہ اس ہائپ کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ اب اس حقیقت کو قبول کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں میں سے بھی اس طبقے کے لیے کہ جو زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد والی بات ہے۔ خنزیر حرام کیوں ہوا؟ پہلے تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے تھے کہ خنزیر پیدا ہی کیوں کیا اللہ پاک نے، اگر وہ اتنا ہی پلید ہے اور اس طرح سے ہے، اور اس طرح سے وہ فلیش ٹریڈنگ کرتا ہے اور بے نکاح بیوی رکھتا ہے اور وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر پیدا ہی کیوں کیا اس کو؟ اس کا بھی آج جواب مل جائے گا آپ کو۔ خنزیر اصل میں گوشت خور درندوں اور گھاس پھوس کھانے والے چرندوں کے درمیان کی کڑی ہے۔ وہ جس طرح ترکی کا آدھا پل یورپ میں آدھا ایشیا میں ہے، خنزیر آدھا درندوں کی دنیا میں اس کا تعلق ہے اور آدھا اس کا چرندوں کی دنیا سے تعلق ہے۔ یہ کڑی ہے درمیان میں، اس لیے کنفیوژن پیدا ہوا صحابہ کے زمانے میں کہ اس کا کیا کرنا۔ جب بہیمہ حلال کیے گئے، بہیمۃ الانعام یعنی گھاس چرنے والے مویشی، اور درندے جو ہے وہ حرام کیے گئے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تو گھاس کھاتے ہیں اور دبا کے کھاتے ہیں، کھیتیاں ویران کر جاتے ہیں، تو ان کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں؟ گھاس خور جانوروں میں، چرندوں میں، یا گوشت خور، کیونکہ وہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے اندر دو دنیا ہیں، یا پھر اس کو گوشت خور سمجھ کے ہم چھوڑ دیں۔ اس پہ اللہ پاک نے پھر خنزیر کا نام لے کے خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا، اور کہا کہ تم اسے درندوں میں سے سمجھو، گوشت خور درندوں میں سے سمجھو، اسے تم گھاس خور، اگرچہ گھاس کھاتا ہے
لیکن تم اسے گھاس خور مت سمجھو. لہذا اس کو درندہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ کتا واضح درندہ تھا، بھیڑیا واضح درندہ تھا، شیر واضح درندہ تھا، یہ واضح درندہ نہیں تھا، یہ 2 in 1 تھا. اس میں درندہ بھی تھا، اس میں چرندہ بھی تھا. تو اللہ پاک نے کہا کہ تم اس کے درندے والے اسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا گوشت مت کھاؤ. 4 جگہ ذکر آیا خنزیر کا، اور 4 جگہ اس کا گوشت کھانا ہی منع کیا. گوشت کھانا منع کیا. اسے کنزیوم کرو گے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، درندگی پیدا ہوگی جیسے کہ. تو یہ اس لیے حرام کیا گیا، اور کوئی وجہ نہیں. ٹوٹلی نام اس کا اس لیے لیا گیا کہ اس لیے اپنے اندر 2 حیثیتیں رکھتا تھا. اور آپ کو ٹرانسجینڈر جو ہے اس کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہوتا کہ اس کو لڑکی والا ایسا دینا یا لڑکے والا ایسا دینا. کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ اللہ کی تخلیق ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. گوشت کھانا منع کر دیا اللہ. لحم خنزیر، لحم خنزیر، لحم خنزیر، لحم خنزیر، 4 دفعہ. خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ. خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا. خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا، یعنی کھانا حرام کیا گیا. اب کہتے ہیں جو کہا کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یعنی جہاں سے انہوں نے خنزیر کے ناپاک ہونے کا، پلید ہونے کا استنباط کیا، انہوں نے ڈیرائیو کیا اس کو، اس کی پلیدی کو. بھائی صاحب اس کا گوشت کھانا رجس ہے، وہ فعل رجس ہے، وہ اپنی ذات میں پلید نہیں ہے، اس کا فعل رجس ہے. کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. رجس. اب تاش کھیلنا منع کیا گیا، یعنی جوا، تاش پہ جو جوا کھیلتے ہیں یا گوٹی پہ کے ذریعے جوا کسی پر بھی کھیلا جا سکتا ہے. 2 نرسز پر بھی جوا لگا لیتی ہیں کہ یہ پیشنٹ رات نکالے گا یا نہیں نکالے گا، بچے گا یا نہیں بچے گا. یورپ میں تو اس طرح بھی ہوتا ہے نا. تو وہ جو عمل ہے، شراب نوشی رجس ہے. شراب سے کپڑا پلید نہیں ہوتا. یہ ہمارے فقہا نے، میں نے عرض کیا نا کہ امت کی ٹبری ٹائٹ کر دی ہے. اسی طرح وہ جو پتے ہیں جن پہ جوا کھیلا جاتا ہے، تاش کے پتے ہیں، وہ پلید ہیں. تاش کا پتا آپ کے ہاتھ کو لگ جائے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا. نہیں، اس تاش سے جو جوا کھیلتے ہو وہ رجس ہے. 3 تیر پڑے ہیں بت کے پاس، ایک پہ لکھا ہے یس، نعم، ایک پر لکھا ہوا ہے نو، لا، اور ایک خالی ہے. بندہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے تو تیر مکس کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک تیر اٹھا لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا یس تو وہ سفر پر جائے گا، نو لکھا ہوا تو نہیں جائے گا، خالی والا تیر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ قرہ ریپیٹ کیا جائے گا. اچھا، گوشت ہے تو گوشت میں سارے برابر کے حصے ڈالتے ہیں، قربانی میں بھی آپ کو پتا ہے. تو بتا کہ یار اس میں تھرل کوئی نہیں ہے، یہ کیا وہ 2.5-3 کلو لے کے سارے اپنا اپنا چلے گئے. اس میں تھرل، کک پیدا کرتے ہیں. اس میں کک کیا انہوں نے کی؟ انہوں نے کہا کہ جی گوشت کی ڈھیریاں کرتے ہیں اور چھوٹی بڑی کرتے ہیں، سب سے بڑی، پھر اسے چھوٹی، پھر اسے چھوٹی، پھر اسے چھوٹی. اب وہ تیروں کے ذریعے اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ان میں سے بڑی کس کو ملے گی. ان تیروں میں بڑی، چھوٹی، اس سے چھوٹی کا لکھ کے جو ہے وہ ڈال دیا گیا، باندھ دیا گیا تیر پر، اور کہا گیا کہ جی بند کر دو، مکس اپ کر دو، ان کی آنکھیں بند کر دو، اور ان میں سے جو ہے وہ ہر بندہ اپنا تیر مرضی کا چن لے، بس ایک تیر اٹھانا ہے. اور تیر کھولا تو ایک کے نصیب میں بڑا آ گیا تو بڑے والا لے گیا، دوسرے گھاٹے والے تھے، کسی کے ہاتھ میں چھوٹا، کسی سب سے چھوٹا آیا کسی مسکین کے، وہ نقصان. اس لیے یہ جوا ہو گیا. پیسے برابر دیے تھے انہوں نے، لیکن ایک پارٹ 2 اس میں فائدہ لے گی اور باقی نقصان میں رہے.
اب وہ عمل، وہ تیر اندازی سے جو گوشت بانٹا جا رہا ہے وہ رجس ہے، وہ تیر رجس نہیں ہے، اس کے ہاتھ لگنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، وہ تیر پلید نہیں ہے، اس سے شکار کیا جا سکتا ہے، اس تیر سے مارا ہوا جانور حلال ہے، رجس اس سے وہ جوا کھیلنا۔ رجس ابلیس کا گوشت کھانا ہے، اس کی نسبت بندے کی طرف ہے، بندے نے رجس من عمل شیطان، شیطانی عمل کیا، اللہ کی عادت توڑی ہے اس نے۔ وہ رجس بندے کے ساتھ ہے، بندے کے کرتوت کے ساتھ ہے، بندے کے کھانے کے ساتھ ہے، اس نے کھایا ہے رجس سے۔ اسی طرح رمضان میں آپ کا کھانا دن میں بند کر دیا جاتا ہے، آپ زمزم بھی پی کے اگر اس کو توڑتے ہیں روزے کو تو یہ رجس، آپ نے شیطانی کام کیا ہے، وہ عمل رجس ہے، اس کی نسبت دوسری طرف نہیں کی جا سکتی، یہ بات۔ تو جہاں بھی آیا اس کا گوشت کھانا۔ اچھا، اسی طریقے سے اسی آیت میں دم مسفوحا، بہتا ہوا خون حرام کیا گیا، بہتا ہوا خون پینا کھانا حرام کیا گیا ہے۔ بہتا ہوا خون پلید نہیں ہے، اس کے لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، وہ کھانے کی فہرست ہے یار۔ اس کا کھانا حرام کیا گیا، اس لیے کہ کنزیوم کرو گے بیماریاں پیدا ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، تمہارے کپڑے کو لا کے کون سی بیماری اس میں آئے گی بھائی؟ کہ جی خون جو ہے وہ کپڑے پہ لگ جائے، اور 1 درم سے چھوٹا ہو تو ٹھیک ہے چل جائے گا، اور 1 درم جتنا ہو گیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جی وضو جو ہے وہ خون نکل آیا تو ٹوٹ گیا، کہاں ہے یہ؟ کہاں سے استنباط ہوا ہے؟ کہاں سے یہ حکم ڈیرائیو کیا گیا ہے؟ کس سے؟ وہی دم مسفوحا، دم مسفوحا حرام کیا گیا ہے، لہٰذا اگر وہ خون نکل آتا بندے کے بدن میں سے تو اب وضو۔ اچھا، میرے وہ استاد تھے، وہ انہوں نے سوال کیا ایک دفعہ کہ اگر خون، یعنی وہ امتحان لے رہے تھے، اگر ایک بندے کا خون نکلا ہے اور قطرے سے بھی چھوٹا ہے لیکن وہ وہاں سے بہہ گیا اپنی جگہ سے، تو اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو ہم نے کہا جی ٹوٹ گیا، اس لیے کہ دم مسفوحا ہو گیا، بہتا ہوا خون ہو گیا۔ انہوں نے شاباش دی، بالکل۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی کا خون لکھتا ہے اور تم سمجھو کہ وہ 1 من ہے، ابھی یہ کلو گرام ایجاد نہیں ہوئے تھے، 1 من خون ہے لیکن وہ وہاں سے بہا نہیں ہے، وہیں اسی جگہ کھڑا رہا ہے، تو اب نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ دم مسفوحا، بہتا ہوا خون ہے نا، تو یہ تو بہا نہیں ہے، تو اکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ دم مسفوحا سے یہ مسئلہ لیا گیا ہے کہ جی خون نکلا ہے۔ اب ایک غریب آدمی، وہ بیچارہ کلی کر رہا ہے، دانتوں میں اس کے مسوڑوں کو بیماری ہے، اس کا خون نکل رہا ہے، وہ پھر کلی کرتا خون آ رہا ہے، وہ بیچارہ ادھر جماعت نکل رہی ہے اس کی، اور ہمارے فقہا نے اس کو مصیبت میں ڈالا ہوا۔ بھائی اس کا کیا تعلق ہے وضو کے ساتھ؟ جو اعضاء اللہ نے بتایا اس نے دھو لیے، وضو ہو گیا اس کا۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقع، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت خون کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، تو دمم مسفوحا سے انہوں نے وہ استنباط کیا کہ جی خون اگر نکل آئے اور بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایویں تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ خنزیر کا گوشت کھانا درندہ ہونے کی وجہ سے اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کا کھانا حرام کیا۔ لیکن آپ کی فقہ میں کہ کتے کی کھال کو اگر دباغت اس کی کر لی جائے، وہ جو اس کے اوپر مار کے اور پھر وہ نمک ڈال کے اور پھر اس کو کر کے رگڑا دے کے پھر سکھاتے ہیں اسے، تو وہ بالکل جانماز جس طرح بناتے ہیں نا آپ دمبے کی، تو کہتے ہیں جی اگر اس کی دباغت کر لی جائے تو وہ پاک ہے۔ ابھی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کتا کسی نمک کی کان میں چلا گیا ہے اور وہاں وہ مر گیا اور پڑا رہا اور اس کی پوری باڈی جو ہے وہ نمک کی بن گئی، صدیوں پڑا رہا،
تو اس کو جب آپ نے جا کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے بال اوپر سے سارے جھڑ گئے اور نیچے پوری اس کی باڈی جو ہے وہ ایسے پتہ چلا جیسے سٹیچو ہے کتے کا، اس کا نمک کا بنا ہوا سٹیچو ہے. تو کہتے ہیں حلال ہے. اب چونکہ وہ کتا نہیں رہا، وہ نمک بن گئے، جس وجہ سے اس کی وہ گوشت کھانے کی حرمت تھی، اس کی درندگی کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے وجود میں. اب یہ ایک نئی چیز آپ آرام سے اس کتے کو رکھیں اور بڑی دیر پکائیں تو اس کا پاؤں توڑ کے اس میں ڈال لیں، اور چھوٹی والی ہو تو پھر کان جو ہے وہ دیگچے میں ڈالنا تو کان توڑ کے اس میں ڈال دیں، اس کی حیت تبدیل ہوگی. تو خنزیر جو ہے یہ صرف درندہ ہونے کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے، اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں جی وہ فلاں کرتا ہے، جی وہ لائنوں میں لگا کے جی وہ جفتی کرتے ہیں، یار ان کی کوئی شریعت ہے؟ کوئی خنزیر کی شریعت ہے کہ وہ نکاح پڑھائے گا اور مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے اور پھر نکاح پڑھانے کی فیس لیں گے تبھی اس کا نکاح جائز ہوگا؟ وہ حیوان ہے، اس کی شریعت ہی کوئی نہیں ہے. اس کی طبیعت اور خدا نے بنائی ہے. وہ بری صحبت میں جا کے برا ہوا ہے، وہ شراب خانے میں جا کے برا ہوا ہے، اس کی طبیعت، اس کا قصور ہی کوئی نہیں. وہ تمہاری طرح ایک امت ہے، پرندے ایک امت ہیں، ہم ایک امت ہیں. تو آپ نے جتنا اس کو بدنام کیا ہے مسکین کو، اب وہ آپ کے صدیوں بعد اب وہ آپ کے گلے پڑ گیا. اصل چیز یہ ہے کہ انسان چونکہ درندہ ہے، گوشت خور ہے، لہذا اس کو کسی گوشت خور کا ہی دل لگ سکتا ہے. یہ بھیڑ بکری کا اس کو نہیں لگ سکتا چونکہ وہ گھاس چرتی ہیں، اور انسانی بدن اس کو قبول نہیں کر سکتا. اس کی جینیٹیکل جو فارمیشن ہے وہ ایسی ہے. یہ غنیمت ہے کہ خنزیر چونکہ درندہ ہے اور اس کے جینز اور اس کے جینیٹیکل جو کوڈ ہے وہ گوشت کھانے والے بدن کو قبول کرتا ہے، لہذا اس کا دل انسان کے قریب ترین ہے. تمام حیوانات میں سے، گھوڑے سے، اونٹ سے، بکری سے، گائے سے، بھینس سے، مینڈے سے، سب کی نسبت خنزیر کا دل انسان کے قریب ترین ہے. چونکہ وہ بھی گوشت خور ہے، انسان بھی گوشت خور ہے، اس کا دل بھی جو ہے وہ وہی جینیٹیکل کوڈ رکھتا ہے جو گوشت کھانے والے کا ہوتا ہے، اور پھر انسان کا دل بھی جو ہے وہ اسی طرح سے گوشت خور. لہذا خنزیر کے دل کو آپ دیکھیں، جب عام انسان کو انسان کا دل لگایا جاتا ہے تو بھی ایسا نہیں ہے، یہ کوئی پمپ بدلنے والی بات نہیں ہے کہ ایک پمپ اٹھایا ڈیوی والا اور اس کو سائڈ پہ رکھا، جی وہ جل گیا یا اس کو ریوائنڈ کروا لیں گے اور دوسرا فکس کر کے اور چلا دیا. ایسا نہیں ہے. انسان کو انسان کا دل بھی لگایا جائے، اس کے بیٹے کا لگایا جائے، اس کے باپ کا لگایا جائے، تو بھی اس کو ساری زندگی وہ دوائیاں کھانی پڑتی ہیں جو اس کے اینٹی باڈی سسٹم کو سلا کے رکھتی ہیں، اس کو غیر مؤثر رکھتی ہیں، ان ایکٹیو رکھتی ہیں اس کو، تاکہ وہ مزاحمت نہ کرے. اگر وہ دوائیاں چھوڑ دیں تو دل اور بدن کے درمیان مزاحمت، باڈی اس کو اپنے اس بدن کی جو اینٹی باڈیز ہے فوج ہی لگ جائے اس کو، فوج ہی وہ پرائم منسٹر والا دروازہ پھلانگ کے تو اندر اپنے بدن کے بند کر دے اسے، یا دل خود کو بند کر لے کہ یہ کیا ہو گیا. تو خنزیر کا دل ایسے تھوڑے کہ وہ تڑپتا تڑپتا وہ جو ہے وہ اٹھا کے جناب اس میں بندے کو میرا پھر اس کو لیبارٹری میں لے جا کے، کب سے جب وہ خنزیر زندہ جس کا دل لگایا جا رہا ہے، جب وہ خنزیر زندہ تھا تو بھی اس کا جینیٹیکل کوڈ جو ہے اس کے ساتھ انجینئرنگ کی جا رہی تھی، اس کو اس کا جو ہے وہ دل اس قابل بنایا جا رہا تھا، اس میں مزید انسان کے اس بندے کے جس کو انہوں نے لگانا ہے اس کا ڈی این اے لے کے
اس زندہ خنزیر کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کا دل اس سے واقف ہو جائے، اس کوڈ سے. اس پہ ٹھیک ٹھاک بڑی مدت لگی ہے، کام کیا گیا اس پہ، اور پھر اللہ توکل لگا دیا گیا. اور یہ کارنامہ بھی شاید اگر سوشل میڈیا کی خبر درست ہے تو یہ بھی کام پاکستانی نے کیا ہے، بہت اچھا کیا. اب آئندہ فیوچر میں آپ کو بہت سارے ایسے آپریشن جو ہے وہ ہوتے نظر آئیں گے، اور شاید آپ کے ملک میں بھی اب میڈیکل ریزن کی وجہ سے وہ فارم بھی ہوں جن میں ان کو پالا جائے اور پھر ان کے دل استعمال کیے جائیں، پالا جائے. اور اگر کسی انسان کو دل کی بیماری ہے اور اس کا ہے تو پھر اس کا کوڈ اس کے ساتھ ملا کے پھر اس کو دل جو ہے وہ اس انسان کو لگا دیا جائے. بالکل جائز ہے، اور یہ فیوچر ہے انسانیت کا. اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اللہ نے خنزیر کیوں بنایا تھا. اس کا گوشت کھانے سے منع کیا چونکہ درندہ ہے، لیکن وہ انسانیت کی زندگی بچانے کے کام آئے گا، اور فیوچر خنزیر کا ہے، آپ کے فتووں کا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.